اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کا ایک خاص اور جاری وظیفہ شیئر کروں گی۔ جمعہ کے دن کی 2 خاص تسبیحات شیئر کروں گی جس کے کرنے سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ جمعہ کے دن کی بہت سی فضیلتوں اور اہمیت ہے۔ اس دن کی بہت سی فضیلتوں و برکات ہیں۔ جمعہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جمع ہونے کا دن۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جمع کی جائے گی، یا اس وجہ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پر اسی روز ملے تھے۔ حدیث شریف میں جمعۃ المبارک کے کئی نام ذکر کیے گئے، جیسے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، افضل ترین دن ہے، فضیلت والا دن ہے، شہداء کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ جمعہ کا دن دراصل ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ یہود کے ہاں ہفتہ کا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا، کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات بخشی تھی۔ عیسائیوں نے اپنے آپ کو یہودیوں سے علیحدہ کرنے کے لیے اتوار کا دن مقرر کر لیا، اگرچہ کہ اس کا کوئی حکم نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا اور نہ ہی انجیل میں اس کا ذکر ہے۔ اسلام نے ان دونوں ملتوں سے اپنی ملت کو ممتاز کرنے کے لیے ان دونوں دنوں کو چھوڑ کر جمعہ کو اجتماعی عبادت کے لیے اختیار کیا، اور اسی بنا پر جمعہ کو مسلمانوں کا عید کا دن بھی کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا کیے گئے اور اسی دن میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن میں جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے بارے میں فرمایا، اس دن تمہارے باپ آدم پیدا ہوئے اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور اسی دن فقر ہوگی۔ بحوالہ مسند احمد۔ جمعہ کے دن کی 5 خاص خصوصیات ہے۔ نمبر 1، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنا کر اتارا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اسی دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے حلال پاکیزہ چیز مانگتا ہے تو وہ اسے ضرور عطا کی جاتی ہے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ فرشتے، آسمان اور زمین، ہوا، پہاڑ، دریا، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو جمعہ کے دن سے ڈرتی نہ ہو۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں ایک مسلمان جو نماز کا پابند ہو اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ بحوالہ مسلم بخاری۔ تو سامعین، اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے جمعۃ المبارک کے دن کی، تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو سامعین، جو آپ نے جمعہ کے دن 2 تسبیحات پڑھنی ہے ان میں سے جو نمبر 1 پر تسبیح ہے، یعنی کہ جو آپ نے پہلے تسبیح پڑھنی ہے وہ ہے درود پاک۔
تو درود پاک آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ تو درود پاک آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، کیونکہ درود ابراہیم کی زیادہ فضیلت ہے، زیادہ برکات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ ایک بہت ہی قیمتی تحفہ ہے جو امت محمدیہ کے حق میں پیش کیا گیا۔ اس کے بدلے میں امت محمدیہ کو یہ حکم دیا کہ خاندان ابراہیم کے حق میں پانچوں نماز میں دعا کیا کریں، اور اس دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیم کی صورت میں بیان فرمایا۔ اس درود پاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان ابراہیم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اس کے پڑھنے سے بہت سے فائدے ہیں، نہ صرف آپ دنیا میں کامیاب ہوں گے بلکہ آپ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اس درود پاک کو پڑھنے کا جو معمول بنا لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ درود پاک پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے، کیونکہ درود پاک تو جنت کا ایک رستہ ہے، اور درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، دونوں جہانوں میں اسے کامیابی کی کنجی مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جب تک بندہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی زیادہ فضیلت و برکات ہے درود پاک کی۔ تو آپ نے جمعہ کے دن کم سے کم 100 مرتبہ درود ابراہیم کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ درود ابراہیم کو اگر آپ کثرت سے پڑھنا چاہیں تو آپ اسے کثرت سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن کے علاوہ بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو دوسری تسبیح آپ نے اللہ کے ایک نام کی پڑھنی ہے۔ اللہ کا یہ ایک نام یا فتاح ہے۔ یا فتاح کے معنی ہے کھولنے کے اور حکم کے زمرے میں آتا ہے۔ مشکل کشا، مخلوق پر حکم کرنے والا، وہ ذات جس کی عنایت سے ہر مشکل دور ہوتی ہے اور اس کی ہدایت سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی مخلوق پر رحمت، علم اور معرفت کے دروازے کھولتا ہے، اور مخلوقات کے لیے حاکم الطلاق ہے۔ جو شخص بھی اس اسم مبارک کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو قبول فرماتے ہیں، اس کی تمام حاجات قبول ہوتی ہیں۔ اگر جمعہ کے روز اس اسم مبارک کو لکھ کر پاس رکھیں اور اس اسم کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائے گا۔ ہر وہ کام جس کا بظاہر آپ کو مشکل نظر آ رہا ہو تو آپ اس اسم مبارک کا ورد کریں۔ اس اسم مبارک کی برکت سے آپ کی تمام کام میں آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ اس اسم مبارک کو جمعہ کے دن 313 مرتبہ پڑھیں اور اس کے اول آخر درود پاک کو لازم پڑھیں۔ اس عمل کی برکت سے دل صاف اور شفاف ہو جائے گا، زنگ میل دور ہو جاتا ہے۔ تو اپنی تمام مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ جمعہ کے دن یا فتاح کو 313 مرتبہ پڑھیں اور اس کے اول آخر درود پاک کو لازم پڑھیں۔ تو یہ دو تسبیحات جو کہ آپ نے جمعہ کے دن پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم کا ورد کرنا ہے اور 313 مرتبہ آپ نے یا فتاح کا ورد کرنا ہے، اور یا فتاح کے اول آخر آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ جو بھی جائز حاجت کریں گے، جس جائز مقصد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، آپ کی وہ جائز حاجت پوری ہوگی، آپ کو آپ کے کام میں کامیابی ملے گی۔ تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں، اپنے عزیزوں اوقار، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کیجیے۔ سامعین، یہ تھی جمعہ کے دن کی فضیلت و برکات اور دو تسبیحات جو کہ آپ نے جمعہ کے دن جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے آپ نے ان دو تسبیحات کو ضرور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔